السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال مغل منظر نیوز ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ایبٹ آباد کے درجہ 4 ملازمین کے عہدیدار موجود ہیں، تو ان کے کافی سارے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے تفضات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا ان کا۔ جناب ہارون خان جدون صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہے آل پاکستان درجہ 4 ایسوسی ایشن، اور ان کے بعد ہیں جناب حبیب اللہ عمرزئی صاحب، صوبائی چیئرمین ہیں خیبر پختونخوا CNW کے۔ ان کے ساتھ ہیں جی نصر اللہ خان بھٹو صاحب، صدر ہیں آل امپلائیز ایسوسی ایشن CNW ضلع ایبٹ آباد کے، اور ان کے ساتھ ہیں جی سید سجاول شاہ صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں کامرس کالج ایپکا ہزارہ ڈویژن کے۔ جی سب سے پہلے آپ ہارون خان صاحب آپ بتائیں کہ کیا مسائل ہیں، کیا خدشات ہیں۔ یہ جس طرح وفاقی گورنمنٹ نے ایک معاشی پالیسی اور معاشی پلان ترتیب دیا جس سے سرکاری ملازمین میں تشویش اور بے چینی پھیل گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کے کیا خدشات ہیں۔ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، کہیں سے ان کو بلاؤ بڑا اندھیرا ہے، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں ہمارے پاس بلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ جیسے کہ سر آپ نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے معاشی ایمرجنسی کے حوالے سے، اور معاشی ایمرجنسی کو نافذ ہوئے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا، 1 ہفتہ سے بھی کم وقت گزرا ہے، اور یہ ایسا معاشی ایٹم بم ہے جو وفاقی حکومت نے ملازمین کے سروں پر گرا کے ان کو بالکل زمین میں دھنسا دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو 60-70 کی دہائی تھی، اس میں ہمارے جو بزرگ ملازمین تھے ان کی تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر ہوا کرتی تھی۔ جتنے کا 1 تولہ سونا ملتا تھا اتنی ہمارے ملازمین کی تنخواہ ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ملازمین جو ہیں وہ پیچھے جاتے رہے اور سونے کی قیمت آگے جاتی رہی، یعنی ہمارے ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ اور ان کو بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں دیے گئے، وہ کم رکھے گئے، اتنے کم رکھے گئے کہ آج جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب تولہ سونے کی قیمت ہے، اور کسی بھی ملازم کی تنخواہ جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں 1.5 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ میں یہ جو معاشی بم گرایا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور KP حکومت میں بھی جو پنشنر کے حوالے سے غلط پالیسی اختیار کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی پہلے چھوٹا سا پنشنر کے حوالے سے میں KP حکومت کا یہ جو ان کے اقدامات ہیں ان کو واضح کرنا چاہوں گا، پھر معاشی پالیسی کی طرف آتا ہوں اور پھر امپلیمنٹیشن کی طرف، کہ KP حکومت میں جو ملازمین کی پنشنرز کی پنشن پر 40% کٹ لگایا گیا ہے، یہ بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، اور یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ بجائے ان کو کوئی بینیفٹ دینے کے آپ نے انہی کے پیسے ان کے آپ کاٹ رہے ہیں، ان کو کٹ لگا رہے ہیں، کٹ لگا کر ان کو کھڈے میں پھینک رہے ہیں آپ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ جو ہمارا کمیوٹیشن کی پالیسی صوبائی حکومت لا رہی ہے خیبر پختونخوا کی، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ اب جو بھی ملازم بھرتی ہوگا وہ پنشن کے نام پر وہ جو پرانا ہمارا پروسیس ہے ایک پنشن کا وہ ختم کر کے ٹوٹلی اب اس طرح کریں گے کہ ملازم کی رقم کاٹ کے اتنی رقم حکومت ڈالے گی اور اس کا ایک اکاؤنٹ بنا کے اس میں پیسے جمع کریں گے، اور وہ پیسہ جو ہے ان کو اس کا جو پنشن کی جگہ ریلیف دیں گے وہ پیسہ دیں گے۔ اور یہ انتہائی زیادتی ہے، ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نئے ملازمین بھرتی ہو رہے ہیں، نہ ان کو کوئی سیفٹی ہے، نہ ان کے کوئی خاندانوں کو کوئی سیفٹی ہے۔ پھر ہماری جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں کہ ایک تو ہمارے اوپر حکومت IMF کی وجہ سے جو ہمارے اوپر زیادتیاں کرتی ہے، جو بم گراتی ہے وہ ہے، اور دوسرا جو ہمارے لوگوں کو جو ریلیف ملنا چاہیے ان کو جو ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے آفیسران ہیں وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے ان قوانین پر، اور ملازمین کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ہماری 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ایک نوٹیفکیشن جو ہماری ہائی کورٹ نے، عدلیہ نے، پشاور ہائی کورٹ نے جس ہمارے کیس کرنے پر ہمارے حق میں فیصلہ دیا، لیکن
اس کو عمل درآمد کہیں پر بھی نہیں کیا گیا. حالانکہ ڈائریکٹر نے مراسلہ جاری کیا, تمام ڈی اوز کو جاری کیا, پورے خیبر پختونخوا میں جاری کیا کہ آپ ملازم سے 8 گھنٹے ڈیوٹی لیں, لیکن بدقسمتی سے اس پر کئی ضلعوں میں عمل درآمد نہیں ہوا, جس پر ہمارے چترال کے صدر صاحب اور ہم سب نے مل کر ایک دوبارہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیس کیا, وہ بھی ہم جیت گئے ہیں. اور اب مطلب ہے دوبارہ وہ سیکٹری کو عدالت نے مطلب ہے دی ہے, ڈائریکشن دی ہے, اور ڈائریکٹر کو, اور انہوں نے ابھی مراسلہ ایک جاری کیا ہے, اور وہ ہم مختلف ضلعوں سے اس کو امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پھر دوسرے جو جونیئر ہمارے جو ملازمین ہیں کلاس 4, ان کو ایک ہی سہولت دی جاتی ہے سروس کے دوران کہ ان کو کلاس 4 سے کلرک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں چونکہ یہ اوپن میرٹ پر بھرتی نہیں ہوتے, اس لیے اس میں نہ تو کوئی اس کی شرط ہوتی ہے میٹرک فرسٹ ڈویژن کی, نہ سیکنڈ ڈویژن کی کوئی شرط ہوتی ہے, نہ ہی کوئی ٹیسٹ انٹرویو کی شرط ہوتی ہے, نہ کوئی ٹائپنگ سپیڈ کی ہوتی ہے. وہ صرف ان کو ایک پرموٹ کیا جاتا ہے, اپ گریڈ کیا جاتا ہے کلاس 4 ملازمین کو, ان کے میٹرک پاس ہونے پر ان کو کلرک بنایا جاتا ہے. اس پر بھی زیادتیاں کی جاتی ہیں, ہری پور میں بھی زیادتی کی گئی, اور اب بٹگرام میں یہ بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے. ڈی او بٹگرام جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کہ ملازمین کی جو میرٹ ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو نوازنے کے لیے میدان عمل میں آ گیا ہے, اور تمام تر میرٹ کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اس نے, اور اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط بنا کر ملازمین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو میری ارباب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ آپ مہربانی کریں, ملازمین کے ساتھ یہ ظلم زیادتی جو روا رکھی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کریں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے جو اپ گریڈیشن کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں ہم نے احتجاج کی, اور مرکز میں صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا, تو حکومت اور ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو شوکت یوسف زئی صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, اور ہمارے جو صوبائی صدر اکبر خان محمد صاحب ہیں ان کی اور دیگر یہ پورا وفد جو ہے اس کمیٹی میں بیٹھتا تھا. اور وہ کمیٹی کی 3-4 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, اور اصولی طور پر گورنمنٹ نے اس سے اتفاق بھی کر لیا کہ آپ کو اپ گریڈیشن ملنی چاہیے, آپ کو یہ سکیل ملنے چاہیے, اور اس کا کوئی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ وہ اپ گریڈیشن اگر ہمیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو معاشی فائدہ ہمیں 5 سال بعد ہوگا. ہر ملازم جو 5 سال بعد اگلے سکیل میں ترقی کرے گا تو اس وقت اس کو 5 سال بعد کچھ دینا پڑے گا. ابھی موقع پر اس کو کچھ بھی نہیں دینا ہے, صرف اچھی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی تمام ملازم اپنے اگلے سکیل میں ہر 5 سال بعد, مثلا ابھی جو ہماری پالیسی جاری ہے وہ 1 اور 2 سکیل ختم ہو گیا ہے, 3 سکیل میں ملازم بھرتی ہوتا ہے, 5 سال بعد 4 میں چلا جائے گا, 10 سال بعد 5 میں چلا جائے گا, 15 سال بعد 6 میں چلا جائے گا, 20 سال بعد آٹومیٹکلی یہ سارا پروسیس چلتا جائے گا. ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کریں, ان کی مرات میں 100% اضافہ کریں. اچھا حبیب اللہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے محکمے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو ان کے یہ ایجنڈا ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اس کے پاس کوئی ملک کے لیے خاص کوئی ایجنڈا کسی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کے پاس سب سے بڑا ایجنڈا اس وقت یہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو دوسرا اس کو گرانے میں کوشش میں لگا رہتے ہیں, تو نہ ملک آگے ترقی کرتے اور نہ کوئی سیاستدان کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ملازمین کی جہاں پہ پینشن کی بات ہے کہ 40% کٹ لگایا گیا, تو یہ ہمارے صرف صوبائی حکومت نے فی الحال کی ہے, نہ مرکز نے کی ہے, نہ پنجاب نے کی ہے, نہ سندھ نے کی ہے. یہ صرف ہماری جو کہ پی کے حکومت ہے, جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا افتتاح جو ہے یہ خیبر پختونخوا سے کرتے کہ آیا ملازمینوں کا کیا رسپانس مل رہا ہے کہ جی 40% پینشن کے اوپر کٹ لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی پالیسی تو پہلے سے بنتی ہے لیکن اس میں بعد میں عمل درآمد ہوتی ہے, تو ہمارے جو خاص کر تیمور جگلا صاحب ہے تو یہ ملازمین کا سخت دشمن ہے. جب بھی کوئی مطلب مصیبت آتی ہے ملازمین کے اوپر تو اس میں مین کردار اس شخص کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری میٹنگز بھی کی ہے, ان کے ساتھ ہم نے بات بھی کی ہے کہ جی خدا کے لیے وہ زبان کرتے ہیں لیکن زبان کے بعد پھر جاتے ہیں. جیسے یہ ابھی پینشن کا حوالے تو یہ جون کے بعد اس نے کیے, ملازمین سے انتظار میں تھے کہ یار جون کے بعد جب ایڈاک الاؤنس ان کے ساتھ ضم ہو جائے گا تو پینشن میں زیادہ سے زیادہ پینشن ہمیں مل جائے گا اور ہم خوشی کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن جس کا 80,000 کا
पेंशन बनता था वो 50,000 रुपए पे आ गया। तो ये बाद में इसने ये धोखा किया। ये मुलाजिमीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह हमने KPK CNW हमारे जो सेक्रेटरी इम्तियाज शाह साहब है, परसों हमारी मीटिंग्स था, उसमें मैंने उनको ये एजेंडे में ये बात रखी कि जी ये हमारी पेंशन के ऊपर कट लग गया। इसके लिए भी हम इंशाल्लाह एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे मुलाजिमीन है डिसीजन में, तो खासकर एबटाबाद के हवाले से ये बात मैं करूँगा कि जहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, 20-22 आदमी इस वक्त हमारा डिसीजन में बैठे हुए और अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हो रहा है, कि उसको प्रोविंशियल लेवल पे किया जाए और इन बेचारों के जो मसले डिसीजन तो ऐसा कोटा है कि जो ज्यादा से ज्यादा महीने से ज्यादा इसको नहीं रोकना चाहिए। तो इस पे हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह जो पेंशन का कट है, बाकी मुलाजमीन के ऊपर जो भी अलाउंसों में ये कट ला रहे हैं, तो ये सबसे पहले मुझे हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा है कि हम तब मानते कि आप MNA मिनिस्टर और फेडरल सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स के अलाउंसों में आप कमी करते तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो इतना सरमायादार है कि अगर उनकी तनख्वाह भी ना हो तो फिर भी उसका काम चलते है। उसकी गाड़ियों में कमी करते, उनके और बारात में कमी करते, तो दिन ब दिन बढ़ रहे उनके जो अखराजात है वो दिन ब दिन बढ़ रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं। इन्होंने मिनिस्टरों का सैकड़ों मिनिस्टर ले कि ये क्यों, ये हमारे मुल्क का पैसा है, ये इन्होंने घरों से नहीं लाए। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है कि कोई बंदा अगर इसके खिलाफ आवाज भी न उठाए तो फिर ये हमारी बड़ी कमकिस्मती। और मुझे तमाम मुलाजमीनों से ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह हम ये मुहिम चला रहे और इंशाल्लाह भरपूर आप लोग हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह इन हुक्मरानों के गिरेवानों तक इंशाल्लाह हमारी हाथ जरूर पहुंचेगी। नसरुल्लाह खान साहब, आप बताएं कि आपके महकमे के जो मसाइल है, या आप जो चीज़ देखते हैं वो किस तरह है, क्या मसाइल है? बंदा रिटायर होता है 22 साल 34 साल या 25 साल, वो अपना खून पसीना डिपार्टमेंट को देकर जाता है, उसके बच्चे का हक बनता है। पहले नंबर में बात करता हूं, ये मेरी वाज़ेह बात उन तक पहुंचनी चाहिए, सूबाई वज़रा बिल्कुल मुदाखलत डिपार्टमेंटों में ये बंद कर दे। मैं MNA सबान से भी गुजारिश करता हूँ, सूबाई वजीर MPA साहब से भी गुजारिश करता हूँ, स्पीकर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, डरते हैं हम रब की जात से। हमारी वोट से ये स्पीकर बनते हैं, हमारी वोट से ये वजीर आजम बनते हैं, हमारी वोट से ये MNA बनते हैं, तो हमारा ख्याल करें खुदा रहा। एबटाबाद को बिग सिटी का दर्जा दें, हमारे साथ धोखा छोड़ दें, हमारी डिपार्टमेंटों में मुदाखलत बंद करें। इसके लिए कि जो सीनियर आदमी बेचारा तड़प रहता है, सफारसी आ जाता है, उधर उस सीट पे बैठ जाता है, क्यों पीछे दूसरे MNA के से MPA के से सूबाई वज़रा की सिफारिश होती है। इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए डिपार्टमेंटों से। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से, आपकी इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की हुकूमत, मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, आप बहुत अच्छे लीडर हैं पाकिस्तान के, आपका दामन साफ है, ठीक है, आपकी टीम में कोई गड़बड़ करता होगा, कुछ है तो, मगर खुदा रहा KPK में आपकी हुकूमत है कि मैं आपके वज़राओं से मुदाखलत करना मुलाजमीन के बारे में गुजारिश करता हूं कि डिपार्टमेंटों से मुदाखलत बंद की जाए। दूसरे नंबर इकबाल साहब, सबसे बड़ी चीज एबटाबाद में महंगाई है। हम मुलाजिम चक्की में पीसे जा रहे हैं, आटे का तरोड़ा 2700 रुपये हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है, डाटा स्टोरों पे मरकजी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन्होंने महंगी कर दिया है। जब बेनजीर भुट्टो साहब का जिसके पास कार्ड होगा तो वो 300 रुपये किलो लेके जाएगा घी, जब जिसके पास कार्ड नहीं है वो 375 रुपये में लेके जाएगा। वो जुल्म नहीं है? हम श्रीनगर से आए हैं, हम मकबूजा कश्मीर से आए हैं, हमारी वोट से ये वज़ीर आज़म नहीं बनते? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं गुजारिश करता हूँ, जो इनके आगे 10-10 12-12 गाड़ियां होती हैं, माशी तौर पे पाकिस्तान को इन लोगों ने कमजोर किया है, इन्होंने खाए पैसे हैं, इन्होंने बाहर बैंक अकाउंट खोले हैं। हम डरते किसी से, अल्लाह से डरते हैं जिसने पैदा किया हुआ है। सच्ची बात करनी चाहिए था। आज चेयरमैन साहब को भी, हमारे सदर साहब को भी, इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा हुआ है कि खुदा रहा अपना पैसा अपनी गाड़ियों के पीछे आगे पीछे पुलिस को कम करें, जो पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ये माशी तौर पे हमें तो आज मेरी 34 साल सर्विस है, मैं उसी स्केल में तड़प रहा हूं, 7 स्केल में। शर्म आनी चाहिए वजीर खजाना साहब, बड़ों को तो स्केल देते हो 20, 21, 22, फिर हमारी कटौती भी करते हो। 2017 में रिटायर हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
ہم 2022 کا جو ہمارا رول ہے اس کے مطابق ہمیں ریٹائرمنٹ کی دینی چاہیے. جو کٹوتی کا آپ نے کیا ملازمین بہت بڑا ظلم کیا ہے. ہمارے پاس موجود ہیں جی سید سجاول شاہ صاحب، یہ سیکٹری اطلاعات ہیں کامرس کالج ایبکا ہزارہ ڈویژن کے. تو آپ بتائیں جی آپ کے یونین کے مسائل کیا ہیں؟ آج کے دور میں مہنگائی ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، بلکہ تنخواہیں کم نہ کی جائے. اور ملک اس بحران سے جا رہا ہے کہ آج جو ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں لوگ جن کی سروسز زیادہ ہو چکی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں وغیرہ کروا دیں اور وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے ناقص پالیسی بنا کر 55 سال عمر کو رکھ کر یہ کہہ دیا کہ 55 سے اوپر ہوگا تو وہ ریٹائر ہوں گے. لیکن اس وجہ سے بہت سے لوگ آج بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے بچے اور بچیاں بوڑھے ہو رہے ہیں، اور وہ آج بھی حکومت جو 25 سال سے اوپر جاتی ہے تو وہ پہلے ریٹائرمنٹ کر دیتے تھے محکموں کے اندر. لیکن اس پالیسی کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال اور پایا جا رہا ہے. میں ابھی حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پالیسی کو ختم کر کے جلد از جلد پینشن کو بحال کیا جائے، اور 20 اور 17 کی پالیسی کو مد نظر نہ رکھے بلکہ 2022 اور جو پرانے رول کے مطابق اس کو بحال کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے ہزارہ ڈویژن جو کہ ہری پور سے لے کر بٹاگرام، کوہستان اور بلاکوٹ تک کالجز ہیں، انشاءاللہ اس میں ہمارے بہت سارے کلاس 4 جو ہمارے بھائی ہیں وہ میٹرک گریجویشن پاس ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے جونیئر کلرک کی سیٹ پہ. اور اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب اسسٹنٹ ہوتے ہیں، لیب اٹینڈنٹ ہیں، ان کو بھی آگے پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے اصل. ناظرین، پروگرام کے آخر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا، جن میں عاجل خان صاحب، حبیب اللہ مرزئی صاحب، نصر اللہ خان صاحب اور سید سجاول شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مسائل کو اجاگر کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.